أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لن نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل. یہاں پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے آگے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے ہیں اپنے والد کے پاس اور کہہ رہے ہیں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو. تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال لن نرسلہ معاکم، میں تمہیں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم خدائی وعدہ مجھے دو لتأتوننی بہ، کہ تم مجھے اسے پلٹا دو گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ کوئی جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے اور خدائی تقدیر کا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کے علاوہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے پلٹاؤ گے. فلما آتاہ موثقہم، جب انہوں نے وعدہ کیا، قسم اٹھائی، لکھ کر کے دیا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم نے باتیں کی آپس میں ایگریمنٹ کی ہے، خدا اس پر شاہد ہے اور خدا اس پر گواہ ہے. خدا کو وکیل بناتے ہیں، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تمہیں اجر ملے گا، اگر جھوٹ بول رہے ہو تو خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے. یہاں پر اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے رشتہ دار ہونے پر، قریبی ہونے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جو بھی معاملہ کسی سے کر رہا ہے تو ایگریمنٹ کرے، لکھ لے، گواہ اس پہ ڈالے. صرف رشتہ دار ہے میرا، بھائی ہے میرا، دوست ہے میرا، چاہنے والا ہے، مولانا ہے، پیر ہے، اس چیز پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، لکھ لے، اس کو یادداشت کر لے، اور جتنا اس کو مضبوط کر سکتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو تو اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. زبانی باتوں پر اکتفا نہ کیا جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ زبانی بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ جان بوجھ کے اپنی زبانی باتوں سے پھر دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ایگریمنٹ ضروری ہے. قرآن نے بڑی تاکید کی ایگریمنٹ کے بارے میں. دیکھیں نا، اس ٹائم پہ ایگریمنٹ کی بات کی ہے جب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، پھر بھی قرآن نے، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے 282 سورہ بقرہ کی، وہ اس سے متعلق ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے معاملہ کریں، قرض کا لین دین کریں، فَاكْتُبُوا بَيْنَكُمُ الشَّاهِدَيْنِ، تمہارے درمیان کیا ہے، لکھائی ہونی چاہیے، اور نہ فقط لکھائی ہونی چاہیے بلکہ دو گواہ اس پہ ہونے چاہیے. اور اگر آپ کو مرد گواہ نہیں مل رہے تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ لایا جائے، لیکن گواہی ضرور ڈالی جائے اور اس کو لکھا جائے. یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب کی زبان سے کہ وہ اپنے بچوں سے قریبی ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، پھر بھی وہ تاکید کر رہے ہیں اور ان سے ایگریمنٹ مانگ رہے ہیں، ان سے گارنٹی مانگ رہے ہیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں یہاں کہا کہ اس گارنٹی کے باوجود بھی کیا ہے، یہ گارنٹی کے باوجود بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کرنا بھی ضروری ہے. گارنٹی بھی ضروری ہے، توکل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی خالی گارنٹی بھی کافی نہیں ہے اور خالی توکل کرنا بھی کافی نہیں ہے. اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے
کہ آپ ہمیشہ گارنٹی میں ایک گنجائش رکھیں. کون سی؟ یہ دیکھیں یہاں پر حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کو واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ خدائی کام ہو جائے، تقدیر جو ہے تمہارے سامنے آڑے آ جائے، مشکلات تمہارے سامنے جو قدرتی ہیں، نیچرل ہیں، وہ آڑے آ جائیں. کوئی آدمی فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، نہ پہنچ سکیں، واپس نہ لا سکیں، بنیامین کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن تم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ بنیامین کو لاؤ. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ جب بھی ایگریمنٹ کریں اس میں ایک لچک رکھیں، ایک گنجائش رکھیں نیچرل ڈیزاسٹر کی، کہ اور اس میں بہترین یہ ہے کہ یہ آخر میں لکھا جائے، بیان کیا جائے کہ انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی، اگر میں جیتا رہا، اگر میرے لیے کوئی نیچرل مشکلات پیش نہ آئیں، تقدیری مشکلات پیش نہ آئیں، تو میں اس کو ضرور کروں گا اور ہم اس کو ضرور کریں گے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے نا، تو دوسری دفعہ اس سے معاملہ کرنے میں سے ضروری ہے کہ معاملہ کرتے وقت ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ گہرا ایگریمنٹ کریں، مضبوط ایگریمنٹ کریں، اور جتنی اس میں پائیداری لا سکتے ہیں آپ پائیداری لائیں. کیونکہ یہی بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے کہ یہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور واپس نہیں لے آئے، لہٰذا یہ دوسری دفعہ ان کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ بار بار تاکید کر رہے ہیں حضرت یعقوب. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو، خاص طور پر وہ بیٹے جو نابالغ ہیں، ان کو ہر آدمی کے ساتھ نہ بھیجیں اور ہر آدمی کے حوالے نہ کریں جب تک آپ 100% مطمئن نہ ہو جائیں، ان سے گارنٹی نہ لے لیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے معاملات کرنے کے باوجود بھی اپنے خدا سے غافل نہ ہو اور توحید کو مد نظر رکھے. دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ پر توکل، جب کہتے ہیں کہ اللہ وارث ہے، تو وہاں پر ایک تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں، دوسرا ایک توحیدی نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ سارے جو معاملات ہیں، زندگی، موت، حیات، انسان کے دنیاوی معاملات، اخروی معاملات، سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. ہم اس کی مرضی، اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ بھی ہیں، کسی مقام پر پہنچے ہیں، کسی منزلت پر پہنچے ہیں، تو خداوند تعالیٰ کی توفیقات کے ذریعے پہنچے ہیں. اگر خدا کی توفیقات نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. اور اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وَقَالَ يَا بُنَيَّ، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، جب تم مصر پہنچو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، تمہیں چاہیے کہ تم بٹ جاؤ گروپوں میں اور مختلف دروازوں سے داخل ہو. ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ بھی ساتھ یاد رکھنا کہ یہ تم نے ایک احتیاطی تدبیر کی بنیاد پہ تمہیں کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، لیکن پھر بھی تم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کر رہا ہوں. وعلیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ پر بھی توکل کرنا، اللہ پر متوکل لوگوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اب یہ آیت آ رہی ہے وقال یا بنیا، اے میرے بیٹو. دیکھیں کون سے بیٹے ہیں؟ یوسف کو انہوں نے گم کیا ہے، باپ کو تنگ کرتے ہیں، باپ پر تہمت لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پیار سے بات کر رہے ہیں ان سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جدا ہو جائیں، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اس سے پیار نہ کریں. کیونکہ اگر ایسا آپ کریں گے وہ مزید خراب ہو جائے گا، مزید وہ آپس سے باہر ہو جائے گا، مزید جو کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک غلطی کی بنیاد پر آپ ٹوٹلی کسی کو اگنور نہ کریں، اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، اس کے کاموں کو دیکھیں اور اپنی ضرورت کو بھی دیکھیں، اس کے مطابق اس سے ڈیل کریں. یہاں پر بھی یہ حضرت یعقوب بیٹے برے ہونے کے باوجود بھی پیار سے انہیں بول رہے ہیں اور پیار سے انہیں بتا رہے ہیں.
اور ڈیل کر رہے ہیں، ان سے معاملہ کر رہے ہیں. اور پھر کہا لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے داخل نہ ہو. یہاں پر ان کو منع کیا ہے. اب کیا ہے؟ ادخلوا من ابواب متفرقہ، یعنی ایک دفعہ ان کو روکا جا رہا ہے، لیکن تنقید کافی نہیں ہے، روکنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ تجویز بھی ہونی ضروری ہے. یہاں پر یہ نقطہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ جب بھی کسی پر آپ تنقید کریں نا، ایک تنقید کے ساتھ ایک تجویز رکھیں. آپ کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں لیکن اس کا متبادل بتانا ضروری ہے، تاکہ وہ آدمی آپ کو مخلص سمجھے، وہ آدمی اس پر عمل کرے اور نتیجہ نکالے اور آپ کی بات بھی مؤثر ہو. صرف جو آدمی تنقید ہی کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، متبادل نہیں بتاتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ٹوکا ہے حضرت یعقوب نے بیٹوں کو، لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اب کیا کریں؟ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، کیا کریں؟ وہ واپس آ جائیں، داخل نہ ہو، دیوار پھیلانگے؟ کیا نہیں. آگے کیا ہے؟ تجویز ہے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے داخل ہوا جائے، یعنی ایک سے داخل نہ ہو. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی، کیا فلسفہ تھا کہ یعقوب نے کہا، حضرت یعقوب نے، کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو؟ کیوں؟ اس کی وجہ مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دوسرے شہر کے رہنے والے تھے، آ رہے ہیں مصر میں، ان کا لباس مختلف ہے، ان کا چال چلن مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، ثقافت ان کی مختلف ہے. اس وجہ سے اکٹھے داخل ہوں گے، خوبصورت بھی ہیں اور مختلف لباس پہنا ہوا ہے، تو ممکن ہے کیا ان کو نظر لگ جائے. اس وجہ سے کہا گیا. اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ دوسرے شہر سے آ رہے تھے، ممکن ہے بعض لوگ حسادت کریں اور گورنمنٹ کو بتائیں اور ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں، لہٰذا حکم دیا گیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں. اور ایک اور ظریف نقطہ عرفا نے یہاں نکالا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک چیز پر اکتفا نہ کریں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں، یا کام کرنے سے متعلق مختلف طریقے اپنائیں. یہ جس جو ہے آسان الفاظ میں کہہ دوں، مختلف پلان آپ کے ہونے چاہیے، اے پلان ہونا چاہیے، بی پلان ہونا چاہیے، سی پلان ہونا چاہیے. یعنی آپ ایک جگہ ساری چیزیں جو ہے وہ کٹھی اپنے توانائی ایک جگہ نہ لگائیں کہ خدا نہ خواستہ وہاں سے اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر نا امید نہ ہو جائیں. ایک دفعہ میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا مشہد میں، تو لاہور کا میئر تھا اس وقت میاں محمود عامر، وہ مشہد آیا ہوا تھا. تو مشہد کے جو لوگ تھے، انتظامیہ تھی، گورنمنٹ کے جو آفیشلز تھے، وہ اس کو مشہد میٹرو سے متعلق بتا رہے تھے. تو ایک بڑا پیارا نقطہ انہوں نے کہا کہ ہم میٹرو ہم نے بنائی ہے 10 کلومیٹر، لیکن اس 10 کلومیٹر میں 5 ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیا ہم نے. تو میاں محمود عامر نے سوال کیا کہ ایک ٹھیکیدار کو کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے بڑا ایرانیان پیارا جواب دیا کہ ایک ٹھیکیدار کو اگر دیتے تو اس کے لیے اگر مشکل پیش آتی، بھاگ جاتا، تو ہمارا پورا پروجیکٹ گر جاتا، ڈاؤن ہو جاتا. ہم نے 5 ٹھیکیداروں کو اس لیے دیا کہ اگر ایک ٹھیکیدار بھاگ جاتا ہے، اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے، تو 4 ٹھیکیدار اپنی جگہ باقی رہیں گے، ہمارا پورا پروجیکٹ جو ہے فلاپ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر حضرت یعقوب ان کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں، یعنی مختلف طریقے اپنائیں. اس جو گندم کے اصول کے لیے آپ جا رہے ہیں تو مختلف طریقے اپنائیں، ایک طریقے پر انحصار نہ کیا جائے، مختلف پلان آپ کے پاس ہونے چاہیے. انسان کی زندگی میں بھی انسان کو چاہیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک پلان اس کا فیل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا پلان اس کے پاس فوراً ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات مایوسی کی طرف نہ جائے اور ٹوٹلی انسان کو نقصان نہ ہو. وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چیز بھی اللہ سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتی. یا آپ مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں رہی، آپ اللہ کے محتاج نہیں ہیں، دعا آپ کو نہیں چاہیے، توکل نہیں. مختلف دروازوں سے آپ داخل ہو رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، ساتھ ساتھ اللہ پر بھی توکل کریں. یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ سفر کے دوران جو آداب سفر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بزرگ سے آپ نصیحت لیں، سفر کے دوران دعا لیں، سفر کے دوران اس سے مل کر کے جائیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے. احادیث بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ سفر کے مختلف آداب ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جب سفر پر جا رہے ہیں بزرگوں سے دعا لیں،
ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کے نیچے سے گزریں، سفر پر جو جا رہے ہیں خیرات کریں، صدقہ دے کر سفر کی طرف نکلیں، سفر پر جو جا رہے ہیں آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بتا کر جائیں، ان کو اطلاع دے کر جائیں، اور خاص طور پر اگر ایک بزرگ ایک خاندان کا سفر پر جا رہا ہے تو وہ جو ضروری کام ہے، اس کے جو وصیت ہے، ضروری کام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بتا کر جائے، اور خاص طور پر وہ سفر میں جا رہا ہے تو کچھ چیزیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں، کسی کی امانت، ان کو سپرد کر کے جائے، یا کچھ چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ سفر سے واپس نہیں آتا تو بعد میں اس گھر میں رہنے والوں کے لیے مشکلات ہوں گی، تو وہ بتا دے چابی کہاں رکھی ہوئی ہے، سامان کہاں رکھا ہوا ہے، پیسے ایکسٹرا کہاں ہے، کہاں سے خرچ لیا جا سکتا ہے، سارے معاملات انسان سفر پر جائے تو طے کر کے جائے، تاکہ کیا ہو سفر میں خدا نخواستہ سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پیچھے جو رہنے والے افراد ہیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اور پھر ایک اور ادب بھی ہے سفر کا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اپنا ایڈریس، فون نمبر، اطلاع، وہاں جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں اس کا اتا پتہ، ساری چیزیں جو ہے آپ بتا کر جائیں، تاکہ جو پیچھے رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نظر، آنکھ کی نظر لگنا، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ جو سفر پر جا رہے ہیں، آپ وہاں داخل ہوں گے، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نظر لگ جائے، لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انسان کو بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرے جو نظر کا سبب بنے، اور فرض کریں کہیں مجبور ہے ایسا کام کرنے پر، پھر دعائیں ہیں، قرآنی آیات ہیں، سورہ ناس ہے، اس کی تلاوت کیجیے تاکہ یہ نظر برطرف ہو جائے۔ اور یہ نظر یا حسد، اس کی یہ ایسی حقیقت ہے، خود ماہرین نفسیات بھی اس کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ نظر لگ سکتی ہے، حسادت اور حسد ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک خاص مراحل سے گزرے ہیں تو ان میں پاور پائی جاتی ہے، وہ آپ پر نفسیاتی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ ساتھ ضروری ہے توکل بھی کیا جائے تاکہ انسان مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ خدمت میں عرض کروں، یہ آیت ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف خدا کا ہے، یہی آیت پڑھ کے استدلال کیا تھا کس نے؟ خوارج نے، جنگ نہروان سے پہلے کہ اے علی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہم پر حکم جاری کریں، تو امیر المومنین نے اس کا جواب دیا تھا کہ کلمت الحق کے یراد و بہ الباطل، بات تمہاری صحیح ہے لیکن اس سے تم مراد غلط لے رہے ہو۔ کیوں؟ کہ حکم ٹھیک ہے خدا کا، لیکن خدا کے جو نیک اور خالص بندے ہیں وہ خدا کا حکم پہنچانے سے متعلق مامور ہیں، حکم صرف خدا کا چلے گا، لیکن علی نمائندہ ہے خدا کا، علی خدا کی طرف سے منصوب امام ہے، خدا کی طرف سے چنی ہوئی ہستی ہیں، لہٰذا خدا کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے علی علیہ السلام آرڈر دے سکتے ہیں۔ یہ جو تم نے کہا کہ حکم صرف خدا کا ہے، ظاہری طور پر یہ الفاظ تمہارے اچھے ہیں لیکن اس سے مراد تم غلط لے رہے ہو، یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے نعرہ اچھا ہوتا ہے، اس سے مراد غلط دی جاتی ہے، پیغام اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے مقاصد اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ صفین میں آپ دیکھیں، یہ قرآن نیزوں پر اٹھایا، دشمن نے قرآن نیزے پر اٹھایا، ظاہری طور پر یہ اچھی بات ہے، تو قرآن انہوں نے اٹھا لیا کہ کیا کریں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا اور فیصلہ کرے گا، ظاہری طور پر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مقصد ان کا یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ معاویہ کی حکومت کو بچانا ہے، اس کی چالوں کو بچانا ہے، اس کے دغے کو بچانا ہے، اس کو پنہان کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے دیکھنا کہ صرف سلوگن کو نہ دیکھا جائے بلکہ دیکھا جائے سلوگن کے پیچھے جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہ کیا ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں آتا جو برا سلوگن لگائے، سلوگن سب کا اچھا ہوتا ہے لیکن اس سلوگن سے غلط جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہاں آج کل بھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اہل بیت کا نام لے کر اس نام کو شریعت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور شریعت میں بدعت لانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اہل بیت کا نام استعمال کر کے کوئی ایسی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اہل بیت کے مشن کے خلاف ہے، کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں امام علی نے کہا، حالانکہ روایت نہیں ہوتی، روایت اگر ہے بھی ضعیف ہے یا معنی اس کا مختلف ہوتا ہے،
لہذا ان چیزوں سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ یہ آدمی جو سلوگن دے رہا ہے، جو نعرہ لگا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، یہ بات کس مقصد کے تحت کر رہا ہے؟ آیا مقصد اس کا باطل تو نہیں ہے اور مقصد اس کا حق سے دور تو نہیں ہے؟ اور ان مقصد کی بنیاد پر سلوگن کو جو ہے وہ پرکھا جائے گا اور اس سے متعلق فیصلہ کیا جائے کہ اس کو فالو کیا جائے یا فالو نہ کیا جائے۔ جی آج یہیں تک ہم رہتے ہیں اور